ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم محترم حاضرین کرام، بزرگان دین، نوجوانان اسلام، عزیز طلبہ، پردہ نشین امت کی مائیں، بہنیں، بیٹیاں، آج کی جمعہ کے موقع پر قرآن کریم کے آیات اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں آپ حضرات کے روبرو مجھے جس عنوان پر عرض کرنا ہے وہ ہے عشر ذی الحجہ کی اہمیت، فضیلت اور اس عشر ذی الحجہ میں کرنے کے کام۔ بزرگان محترم، اللہ جل جلالہ عمنا ولہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا والفجر ولیال عشر والشفع والوتر، قسم ہے صبح کے وقت کی ولیال عشر، اور راتوں کی، عشر ذی الحجہ کی، والشفع والوتر، اور یوم عرفہ کی۔ اللہ جل جلالہ عمن ولہ کی ذات کے تعلق سے ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ کا فرمان ہی ہم سب کے لیے کافی ہے۔ اللہ اگر کسی چیز کو بول دے، حکم کر دے، تو اس کی اہمیت، اس کی عظمت میں کسی قسم کی کمی نہیں رہتی۔ لیکن پھر بھی اللہ جل شانہ کا کسی چیز کے تعلق سے قسم کھانا، قسم کھا کر کے کہنا، یہ اور بھی اہمیت اور عظمت کو بڑھاتا ہے۔ اللہ نے اس آیت میں ولیال عشر قسم کھا کر کے بتائی، راتوں کی قسم۔ اس آیت کی تفسیر میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں التی اقسم اللہ بہن العشر الاول بالحجہ، اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں عشر ذی الحجہ کی قسم کھائی ہے۔
یعنی ذی الحجہ کا کے ایام جو یہ چل رہے ہیں، پہلی تاریخ سے لے کر 10ویں تاریخ تک، یہ 10 ایام کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے۔ قسم اللہ کو کھانے کی بالکل ضرورت نہیں۔ ایک بہت بڑی شخصیت، بہت بڑا آدمی اگر کسی کا ریفرنس دے کر کہے تو جس کی ریفرنس دیا جاتا ہے اس کی اہمیت میں، عظمت میں کتنا اضافہ ہوگا۔ تو اللہ جو کہ رب العالمین ہے، احکم الحاکمین ہے، کائنات کا مالک ہے، وہ اس ذی الحجہ کی قسم کھا کر کے کہا ہے کہ اس کی اہمیت کا اندازہ ہم سب لگا سکتے ہیں۔ اس عشر ذی الحجہ میں کے تعلق سے آتا ہے ایک حدیث میں، ما من ایام افضل عند اللہ ولا العمل فیہن احب الی اللہ من هذه ایام العشر۔ اس ذی الحجہ میں، ذی الحجہ کی اس عشرے میں اللہ کے یہاں کوئی عمل غیر افضل نہیں ہے۔ یعنی جو بھی عمل کیا جائے گا، جو بھی نیکی کی جائے گی، اللہ کے یہاں دوسرے دنوں کے مقابلے میں اس کی عظمت، اس کی اہمیت میں اور زیادہ بڑا ہوا رہتا ہے، اس کا بھاؤ بڑا ہوا رہتا ہے۔ چنانچہ اس بات سے معلوم ہوا کہ اس عشر ذی الحجہ میں اگر کوئی نمازیں پڑھے، کوئی روزے رکھے، کوئی دعائیں کرے، کوئی نفل روزے رکھے، کوئی تہجد ادا کرے، نفل نمازیں رکعتیں ادا کرے، صدقہ و خیرات کرے، تو اور دنوں کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ اس کی اہمیت کو، اس کے بھاؤ کو بڑھا دیتا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ اس عشرے کے اندر اگر کوئی آدمی قربانی کا جانور خرید رہا ہے اللہ کے نام پر ذبح کرنے کا، تو یہ قربانی کا جانور خریدنا بھی اللہ کے یہاں یہ خرید و فروخت بہت زیادہ افضل عمل ہے، کیونکہ اللہ کے لیے کیا جا رہا ہے، نیکی کا عمل۔ اسی عشر ذی الحجہ میں روزے کے تعلق سے آتا ہے، توجہ سے سنیے، یعدل صیام کل یوم منہا بصیام سنۃ۔ اس 10 دن کے اندر، اس 9 دن میں اگر کوئی آدمی روزہ رکھے، کوئی مسلمان روزے سے رہے، تو اس کا روزہ رکھنا، ایک روزہ رکھنا 1 سال روزے رکھنے کا ثواب اسے عطا کرتا ہے۔ تو گویا اگر کوئی مسلمان اس 9 دن میں پورے 9 روزے رکھے تو ہر روزے کے بدلے میں اسے 1 سال روزے رکھنے کا ثواب مل رہا ہے۔ پورے 9 روزے رکھے تو گویا کہ اس نے 9 سال مکمل روزے رکھ کر کے گزارا ہے۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اور کیا چاہیے اللہ کی جانب سے؟ وہ شخص کو، جو شخص اپنے گناہوں کو بخشوانا چاہتا ہے، اللہ کی رحمت کو اپنی طرف کروانا چاہتا ہے، اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہے، تقرب حاصل کرنا چاہتا ہے، گناہ بخشوانا چاہتا ہے، اس کے لیے اور کیا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا فراہم کیا ہے۔ 9 سال روزے رکھنے کا ثواب اللہ کی جانب سے مل رہا ہے، اور بندہ ہے کہ غفلت پر غفلت کرے، تو اس سے بڑی محرومی مسلمانوں کی کیا ہو سکتی ہے؟ آج مسلمانوں کا وقت کہاں گزرتا ہے؟ کٹوں پر نشہ کرتے ہوئے، گانجا پیتے ہوئے، شراب پیتے ہوئے، موبائل میں گھنٹے گھنٹے گزار دیتا ہے، برائیاں کرتے ہوئے گزار دیتا ہے، ایک دوسرے کی غیبتیں کرتے ہوئے گزار دیتا ہے، نہ جانے کئی گناہوں میں مبتلا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بار بار موقع دے رہا ہے۔ رمضان گزر گیا، ذی الحجہ کا مہینہ آ گیا، یوم عرفہ کا مہینہ آ گیا، آپ وہاں پر اپنے بخشوا لو۔ ہر ایک موقع اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا۔ اسی روزے کے تعلق سے، اللہ کے نبی علیہ السلام کے تعلق سے، حضور کے معمول کے تعلق سے آتا ہے حدیث میں بھی، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم 9 ذی الحجہ، ذی الحجہ کے 9 روزے اللہ کے نبی علیہ السلام رکھا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام
یہ ذی الحجہ کے جو 9 روزے ہیں، 10واں روزہ تو نہیں رکھ سکتے کیونکہ 10ویں دن عید الاضحیٰ کا دن ہوتا ہے، اور عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے، ناجائز ہے۔ عید کے دن روزہ نہ رکھنا ہی ثواب ہے۔ یوم عرفہ جو کہ 9ویں ذی الحجہ ہمارے ملک میں کب آ رہا ہے؟ 9ویں ذی الحجہ یوم عرفہ بدھ کی دن آئے گا۔ جمعرات کے دن عید الاضحیٰ ہے، بقرعید عید ہے، 9ویں ذی الحجہ بدھ کی دن آئے گا، تو یہ یوم عرفہ کا روزہ رکھنا بہت بڑا ثواب ہے۔ اگر کوئی 9 دن کے 9 روزے نہیں رکھ سکتا تو کم از کم ایٹ لیسٹ اس کو یوم عرفہ کا روزہ تو رکھنا چاہیے، اس کی فضیلت حاصل کرنی چاہیے، اگرچہ کہ یہ فرض نہیں ہے، فقہاء نے اس کو مستحب رکھا ہے، سنت کا قرار دیا ہے، لیکن روزہ رکھے گا تو اللہ کی جانب سے اسے بہت ثواب ملے گا۔ یوم عرفہ کے روزے کے تعلق سے، اس کی فضیلت کے تعلق سے آتا ہے حدیث پاک میں، صیام یوم عرفہ انی احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ وبعدہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یوم عرفہ کا روزہ رکھنا، مجھے امید ہے اللہ سے کہ اللہ جل جلالہ عما والہ یوم عرفہ کا روزہ رکھنے کی وجہ سے 1 سال پہلے کے اور 1 سال بعد کے 2 سال کے گناہ اللہ تعالیٰ مفت میں معاف کر دیتے ہیں۔ کتنا بڑا ثواب اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ اور اس ذی الحجہ کی راتوں کے تعلق سے دیکھیے کتنی بڑی فضیلت رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، راوی ہیں، ترمذی شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، قیام لیلۃ منہا بقیام لیلۃ القدر، اس 10 دن کے راتوں میں جاگ کر کوئی اللہ سے مانگے، اللہ سے گڑ گڑائے، نمازیں پڑھیں، دعائیں کریں، رات کو جاگ کر عبادت میں گزاریں، تو یہ عبادت کا گزارنا، یہ راتوں میں اللہ سے مانگنا، یہ راتوں کا ثواب شب قدر کے ثواب کے برابر ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے گویا کہ سال بھر میں ایک شب قدر آتی ہے، وہ بھی رمضان میں آتی ہے، آخری عشرے میں آتی ہے، اس کو تلاش کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس 10 راتوں کے اندر جو جاگے گا مانگے گا، اس 10 راتوں کا ثواب شب قدر کا ثواب ہے۔ گویا 10 شب قدر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو دے دیا، 10 شب قدر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو دے دیا کہ شب قدر کا ثواب ہے، مانگو جو مانگنا ہے، شب قدر کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھ دیا۔ تو ہمیں یہ معلوم ہوا کہ ان راتوں کے اندر ہمیں تمام چیزوں کو چھوڑنے کی ضرورت ہے۔ ہم جو اپنا فضول وقت گزارتے ہیں، باتوں میں گزارتے ہیں، سرکلوں میں کھڑے ہو کر کے گزارتے ہیں، ایک دوسرے کی برائیاں کرتے ہوئے جو اپنا وقت گزارتے ہیں، موبائل میں دیکھ کر گھنٹے گھنٹے گزارتے ہیں، اور کئی گھروں کا حال یہ ہے کہ گھروں کے اندر بیٹھتے ہیں، بیٹھنے کے بعد گھنٹے گھنٹے ٹی وی کو دیکھ کر، فلمیں دیکھتے ہوئے، موویز دیکھتے ہوئے یوں ہی وقت نکل جاتا ہے، دن نکل گیا، رات نکل گئی، کوئی پرواہ نہیں، وقت نکل جاتا ہے۔ ان وقت کو غلط چیزوں کو دیکھنے کے بجائے، موبائل میں دیکھ کر فضول وقت گزارنے کے بجائے، اپنا ٹائم ویسٹ کرنے کے بجائے اللہ کے پاس مانگے ان راتوں کے اندر۔ حضرت ملا علی قاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، رمضان کا آخری عشرہ اللہ کے نزدیک عظیم اور بہت ہی عظمت والا عشرہ ہے، اور اس کی عظمت کی وجہ شب قدر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا، اور ذی الحجہ کے عظمت کا راز اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے یوم عرفہ۔ یوم عرفہ بڑا مقدس دن ہے، بڑی فضیلت والی رات ہے۔ یوم عرفہ کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی یہ ہے، اور بہت بڑی خصوصیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوم عرفہ کے دن اس امت کو دی ہے۔ اس امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خصوصیت سے نوازا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری سال حجۃ الوداع کے موقع پر، اپنے زندگی کے آخری سال میں حج کے موقع پر گئے ہوئے ہیں، اور وہاں حج کے موقع پر یوم عرفہ کا وقت آیا، اللہ کی جانب سے آیت نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ تعالیٰ نے اسلام کو، مذہب اسلام کو دین کے طور پر پسند کر لیا ہے، مکمل کر لیا ہے۔ یہ آیت جیسی ہی نازل ہوئی، خوشیوں کا، جشن کا موقع آ گیا۔ ایک یہودی کو معلوم ہوا، یہودی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور کہنے لگا، عمر
اگر یہ آیت ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا، عیسائی مذہب میں دیتا یا کسی اور مذہب میں دیتا، تو وہ لوگ اس دن کو عید کا دن منا لیتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ دن، جس دن کے اندر یہ آیت نازل ہوئی ہے، وہ جمعہ کا دن تھا اور یوم عرفہ کا دن تھا، اور پوری کی پوری امت اس دن کو جمعہ کے دن عید کا دن بول کر کے مناتے ہیں۔ یوم عرفہ بھی عید کا دن ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عید ہی کے دن اس کو نازل کیا ہے۔ اتنی بڑی فضیلت، یوم عرفہ افضل ترین دنوں میں سے ہے، تو یہ ان کو معلوم ہونا چاہیے۔ عید کے دن تو صرف ہمارے ہاں دو ہی دن ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، اور جو لوگ ابھی جو فتنے وجود میں آ رہے ہیں عید الاعیاد کے نام پر اور نہ جانے عید میلاد کے نام پر، جو بھی واقعات سامنے آ رہے ہیں، ان کو سمجھ لینا چاہیے، اس یہودی سے معلوم کر لینا چاہیے۔ اس یہودی کو بھی معلوم تھا کہ اسلام کے اندر کتنی عیدیں ہیں، صرف عید الفطر اور عید الاضحیٰ، یہی سامنے رکھتے ہوئے حضرت عمر سے اس نے بات کی تھی، تم لوگ صرف دو عیدیں مناتے ہو، اگر یہ آیت ہم کو ملتی تو ہم تیسری عید منا لیتے۔ اللہ کا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو جواب دیا۔ تو یہ جو لوگ فتنے مچا رہے ہیں کہ عید میلاد الگ ہے، عید الاعیاد الگ ہے، الگ الگ جو چیزیں آ رہی ہیں، ہمارے ہاں اس کا کوئی ثبوت نہیں۔ یوم عرفہ کا دن، یوم عرفہ کا دن شیطان کے سب سے زیادہ ذلیل ہونے کا دن ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پورے سال میں شیطان جتنا ذلیل اس دن ہوتا ہے، اتنا کبھی کسی دن اللہ اس کو ذلیل نہیں کرتے، اتنا وہ ذلیل کسی دن نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کیونکہ یوم عرفہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ تمام حاجیوں کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، اور لاکھوں لوگوں کے، مسلمانوں کے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ بخش دیتے ہیں، مغفرت کر دیتے ہیں۔ اللہ کی رحمت یوں برستی رہتی ہے اور بندے اللہ کی رحمت کو لینے والے رہتے ہیں، اتنی رحمت عام ہوتی رہتی ہے کہ اس رحمت کو دیکھ کر یہ شیطان ذلیل ہوتا ہوا جاتا ہے۔ تو ہم سب کو یہ چاہیے کہ ہم سب، یہ عشر ذی الحجہ چل رہا ہے، زیادہ سے زیادہ عبادتیں کریں، زیادہ سے زیادہ اللہ سے دعائیں کریں، اپنے گناہوں کا استغفار کرتے رہیں، اور زیادہ سے زیادہ ہم روزے رکھیں۔ یوم عرفہ کا روزہ ضرور رکھیں، بڑی فضیلت ہے، بڑا ثواب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب تک ہمیں چانس دیا ہے، ہمارے پاس ہماری سانسیں باقی ہیں، ہم خوب اللہ تبارک و تعالیٰ کو منانے میں ان ایام کو ہم گزاریں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ایک، چونکہ آج ہمارے مکتب نعمانیہ میں جو ادارہ ہمارا چلتا ہے، رحمان فاؤنڈیشن کی زیر نگرانی مدرسہ عربیہ نعمانیہ، تو رمضان میں نیو ایڈمیشنز ہوتے ہیں، اور نیو ایڈمیشنز میں جو نئے طلبہ آتے ہیں، ہمارے یہاں ایک ہی سال کے اندر، ایک ہی سال میں نورانی قاعدہ بھی ختم ہو جاتا ہے بچے کا، اور ناظرہ بھی ختم ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد حفظ میں شفٹ بھی ہو جاتا ہے، اور 3 پارے اس کی حفظ بھی ہو جاتے ہیں۔ یہ ہمارا نظام ہے، مختصر تو یہ ہو جاتا ہے۔ تو الحمدللہ اس جو ہمارا پروسیس ہے، اتنی محنتیں یہاں پر ہوتی ہے۔ یہ جو پروسیس ہے اس کا پہلا پروسیس کہ بقرعید سے پہلے کئی طلبہ الحمدللہ ہمارے نورانی قاعدہ ختم کر دیتے ہیں، نورانی قاعدہ ختم کر کے ناظرہ میں شفٹ ہو جاتے ہیں۔ تو اس سال کے کئی طلبہ نے، 14 طلبہ نے اور پلس 5 طلبہ نے نورانی قاعدہ ختم کر کے حفظ میں شفٹ ہوئے ہیں۔ تو آج جو بچے محنت کر کے، خوب محنت کر کے اس پروسیس کو مکمل کرتے ہیں، ہمارے انتظامیہ کی جانب سے، ہمارے مدرسے کی جانب سے، مینجمنٹ کی جانب سے ان بچوں کو انعامات سے نوازا جاتا ہے، ان کو ٹرافی دی جاتی ہے، سرٹیفکیٹ دی جاتی ہے، تاکہ یہ بچے جو محنت کر کے وہاں تک پہنچے ہوئے ہیں، بڑے ہونے کے بعد دکھائیں کہ دیکھیے یہ ہمارے محنت کا پھل ہمارے اساتذہ نے ہمیں بطور انعام کی دیا ہے۔ بات کریں جی تو انشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے ان بچوں کو بلایا جائے گا، اور آپ حضرات کے سامنے ان بچوں کی ہمت افزائی کی جائے گی۔ ہم سب کو، چونکہ ہمارا یہ ادارہ پورے بستی میں ہے اور مسجد میں چلتا ہے، اور آپ سب کی نگاہوں کے سامنے ہے، ایسا نہیں ہے کہ کسی جنگل میں ہمارا مدرسہ، ایسا نہیں ہے،
بلکہ سب کی نگاہوں کے سامنے یہاں کی ہر ایکٹیویٹیز آپ دیکھتے ہو، یہاں کی محنتیں دیکھتے ہو، یہاں کے اساتذہ کا پڑھانا دیکھتے ہو، تعلیم و تعلم دیکھتے ہو، یہ ساری محنتیں ہوتی ہیں، اور اس محنتوں کا ایک بڑا ویژن ہے، بڑا مقصد ہے، اور یہ مقصد ہمیں، ہمارے ان تمام اساتذہ کو، ہمارے مینجمنٹ کو اور ہمارے اس ادارے کو، عالم اسلام کی بہت بڑی شخصیت حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے ہمیں یہ ویژن دیا۔ اس کا بڑا مقصد ہمارے ان بچوں کو تیار کرنے کا کہ دینی تعلیم بھی ان کو مل جائے اور ساتھ ہی ساتھ ان کو عصری تعلیم بھی حاصل ہو جائے، ماڈرن ویلیوز بھی مل جائے اور مورل ویلیوز بھی ان کو مل جائے، اور جو دونوں چیزیں ان کو مل جاتی ہیں تو پھر بعد میں چل کر جو ہمارے ملک کے، ہم سب دیکھ رہے ہیں ملک کے کیا کیا حالت بدتر سے بدتر ہوتے ہوئے جا رہے ہیں، اب ان کو کون سدھارے گا؟ اس ملک کے جتنے بھی مسلمان ہیں ان مسلمانوں کے بچے 98% یہ سب کے سب اسکول اور کالج کے حوالے ہو جاتے ہیں، صرف 2% بچے مدارس کے حوالے ہوتے ہیں۔ اب 98% جو اسکول اور کالج اور یونیورسٹیز کے عصری تعلیم کے جو حوالے ہو رہے ہیں، اب تک کا پورا آپ ریشو اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، 70-80 سال کا وقفہ گزر رہا ہے، اس میں کیا کیا انقلابات آئے، کہ کیا تبدیلیاں ہوئی، ان لوگوں نے کتنی محنتیں کی۔ اب یہ ہمیں ان بچوں کو دینی اور دنیاوی تعلیم ایک دینے کا مقصد حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا یہ ہے، کیونکہ ملک کے جتنے بھی ایشوز ہیں، جتنے بھی مسائل ہیں، ان مسائل میں ان دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ عصری تعلیم کو حاصل کیا ہوا رہنا اور اس میدان میں، اس فیلڈ میں کود جانا اور اس فیلڈ کو، اس میدان کو فتح کرنا، یہ سب سے بڑی چیز ہے۔ ورنہ پھر آدمی وہاں کودنے کے بعد کئی ساروں چیزوں کے تعلق سے احساس کمتری میں مبتلا ہو جاتا ہے، قلت علم میں وہ مبتلا ہو جاتا ہے، قلت صلاحیت میں وہ مبتلا ہو جاتا ہے، قلت اسکل میں وہ مبتلا ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ ہمت نہیں کر پاتا، وہ چیزیں نہیں کر پاتا جو چیزیں کرنے کی ضرورت ہے میدان کو فتح کرنے کے لیے۔ تو وہ چیزیں نہیں کر پاتا۔ ہم سب دیکھ رہے ہیں کہ عصری تعلیم حاصل کیے ہوئے شخص اور کئی ایسے تعلیم یافتہ لوگ ہیں، جدید تعلیم یافتہ لوگ ہیں، جب وہ جدید تعلیم حاصل کرتے ہیں، عصری تعلیم حاصل کرتے ہیں، تو ان لوگوں کو ہم کہاں کہاں دیکھتے ہیں، اور بڑی مشکل سے ان کو اس دین کی طرف، دینداری کی طرف، اور وہ بھی الحمدللہ وہ ماں باپ جو ماں باپ کے گھروں کے اندر پہلے ہی سے دینداری کا ماحول ان کے گھروں کے اندر، ان کے خاندان میں موجود ہے، ان کے ماں باپ نے کالج میں ایڈمیشن کرانے کے ساتھ ساتھ، ان کے ماں باپ نے یونیورسٹیز میں ایڈمیشن کرانے کے ساتھ ساتھ، ماڈرن ایجوکیشن دینے کے ساتھ ساتھ ان کے اوپر ایسی محنتیں کی ہیں کہ ان کو دنیا کی طرف لپکنے نہیں دیا، دنیا کی محبت کی طرف لپکنے نہیں دیا، رشوت خوری کی طرف لپکنے نہیں دیا۔ اور آج تو ایجوکیشن سسٹم اتنا ہوا ہے، ہمارے حنیف بھائی بار بار کہتے رہتے ہیں کہ بائی ہک اور بائی کک، کسی بھی حالت میں پیسہ کمانا ہے، کسی بھی حالت میں، ایٹ اینی کاسٹ اور ایٹ اینی سچویشن، کسی بھی حالت میں پیسہ کمانا ہے، سامنے والے کو کسی بھی طرح شوگر کوٹنگ کے ذریعے سے ہو، جو باتیں بول کر کے لبھانا ہو، کہ جیسا آپ کی طرف سے ہو، دھوکہ دے کر کے ہو، اس کے پاس سے پیسے لوٹ لینا اور اس کو پورا نچوڑ دینا، اس کو کنگال کر دینا، یہ سسٹم دیا جا رہا ہے۔ قوم کو کس طرح ترقی دی جائے، غریب لوگوں کو، پور فیملیز کو اوپر ان کو کیسے بڑھایا جائے، ہمارے ملک کا جو انفلیشن ہے اس کو کس طرح مٹایا جائے، یہ تعلیم بہت مشکل سے مل رہی ہے، بہت مشکل سے مل رہی ہے۔ حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ بھٹکل کے ایک سفر میں تھے پچھلے سال، مجھے ان کی وہ بات یاد آ رہی ہے، انہوں نے
کئی سارے ایجوکیٹڈ طبقے کے درمیان یہ بات کہی تھی. کتنی افسوس کی بات ہے کہ تعلیم کا پہلے مقصد یہ ہوتا تھا صرف اور صرف قوم کو ترقی دینا، اور آج تعلیم کا مقصد یہ ہوا ہے کہ صرف اور صرف قوم کو نیچے گرانا اور خود آگے بڑھ جانا. میں بہت ہی تلخ الفاظ کہہ رہا ہوں، میں معافی چاہتا ہوں، مجھے آپ کا دل دکھانا نہیں ہے، لیکن یہ ریالٹی ہے، یہ حقیقت ہے. اور یہ کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سب کے سب اس میں مبتلا ہیں. جیسے کہ میں نے ابھی ایکسپلینیشن کیا، کئی سارے ایسے ہیں جو الحمدللہ یہ ماڈرن ایجوکیشن حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ دینداری کو باقی رکھے ہوئے ہیں. ان کی جذبات ہیں، ان کے پاس جذبات موجود ہیں کہ ہم کو بہت کچھ کرنا ہے، بہت آگے بڑھنا ہے. یہ ہمارے قوم کا گرنا پڑنا رونا یہ نہیں دیکھا جاتا، اور ہمارے دیش کا، ہمارے کنٹری کا اس طرح شرپسند عناصر کے ہاتھ میں جانا، لٹ جانا، ہزاروں لاکھوں اربوں خربوں ملینز بلینز ڈالر میں سکیمز ہو جانا، رشوت خور کے بدعنوانی میں ختم ہو جانا، یہ دیکھا نہیں جاتا. دل میں جذبات موجود ہیں کہ ہم اپنے علم کا استعمال کر کے کسی بھی طرح ان تمام خرابیوں کو دور کریں اور ہماری قوم کو ہم آگے لے کر آ جائیں. ہم اپنی صلاحیت کا استعمال کریں اور ہم اس ہمارے ملک کو جو ہمارے مجاہدین نے، ہمارے بزرگان دین نے جس طرح خواب دے کر کے اس ملک کو آزاد کیا تھا، اس پوزیشن میں اس کنٹری کو لائے. یہ جذبات آج نوجوانوں میں موجود ہیں، بہت سارے لوگوں میں موجود ہیں، لیکن بس ان کو راستہ دکھانا پڑتا ہے، گائیڈ کرنے کی ضرورت ہے. اسی لیے حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ اپنی ہر مجلس میں یہی کہتے رہتے ہیں، ہر مجلس میں کہتے رہتے ہیں کہ آؤ، آپ کے پاس صلاحیت ہے، آ جاؤ، آپ کے پاس علم ہے، آ جاؤ، آپ کے پاس ایجوکیشن ہے، آ جاؤ، آپ کے پاس دین علم ہے، آ جاؤ، آپ کے پاس اصلی تعلیم ہے، وہ بھی آ جاؤ، آپ کے پاس مال ہے تب بھی آ جاؤ، مال نہیں ہے تب بھی آ جاؤ. آپ کے پاس جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے اندر صلاحیت اور مواہب دے رکھی ہے، کیپیسٹی دے رکھی ہے، اس کیپیسٹی کا استعمال ہم کو کہاں کرنا ہے معلوم ہے. آج اس امت کے اندر، اس کنٹری کے اندر ایسے علماء بھی زندہ ہیں جو یہ پوری قوم کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کوئی افسوس کرنے کی بات نہیں، ہم کو اب تک ہم نے نہیں کیا، یہ ہمارے افسوس کی بات ہے، ابھی ہمیں کرنے کی ضرورت ہے. اگر یہ آواز لگانے والی شخصیتیں نہ ہوتی تب ہمیں افسوس کی بات کہنی پڑتی کہ ہم کیا کریں گے بھائی، کیا کریں گے، کیسے اس امت کا بگڑنا دیکھ کر کے ہم خاموش رہیں گے. یہاں پر افسوس کی جا سکتی تھی، لیکن اب تو یہ علماء آواز لگا رہے ہیں، اب تو ہمارے بزرگان دین آواز لگا رہے ہیں، ہمارے اکابرین آواز لگا رہے ہیں، قوم کا درد رکھنے والے آواز لگا رہے ہیں. یہی مقصد کو پورا کرنے کے لیے کہ دیکھیے ہماری کوتاہیوں کی وجہ سے کہ اب تک ہم دنیا کی طلبی میں، دنیا کی محبت میں، دنیا کمانے میں، اپنا بینک بیلنس بڑھانے میں، اپنی دل کو صحیح کرنے میں، اپنی پراپرٹیز، اپنی دولت کو بڑھانے میں اپنی صلاحیتوں کو ہم نے لگا دیا، ایک دوسرے کو کھینچنے میں ہم نے صلاحیتوں کو لگا دیا، اور 70 سال گزر گئے. اگر یہ کہیں گے تو کوئی مبالغہ نہیں ہوگا، بڑے معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں، میں پیشگی آپ سے معافی چاہ رہا ہوں، یہ کوئی مبالغہ نہیں ہوگا، کوئی اور نہیں ہوگا کہ آزادی کے بعد سے لے کر کے ہر دن اس امت کا تنزلی کی طرف گیا ہوا ہے، کوئی مبالغے کی بات نہیں ہے. اگر وہ جو کام ہم کو پہلے دن سے ہی کرنا ہوتا اگر ہم کر لیتے، ہاں یہ بات نہیں ہے کہ امت نے کوشش نہیں کی، محنتیں نہیں کی ہے، لیکن 100% کے مقابلے میں جتنا کرنا چاہیے تھا اتنے ہمارے ہاتھوں سے نہیں ہوئی. بہت سارے جو کوششیں کرنی تھی، جد جہد کرنی تھی، الحمدللہ امت کے بہت سارے افراد نے اپنی زندگیاں لوٹا دی، قوم کو بنانے میں اپنی زندگیاں کھپا دی، اپنا مال لگا دیا، لاکھوں پیسے انہوں نے گزار دیا، یہ سب کچھ ہوا ہے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جس معیار کے ساتھ ہمیں کوششیں کرنی تھی وہ معیار کو ہم نہیں پہنچ سکے، جس لیول کے ساتھ ہم کو کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کر پائے. اب الحمدللہ
ہمارے یہ علماء کرام، ہمارے بزرگان دین یہ آواز لگا رہے ہیں، ہم بھی کوشش کر رہے ہیں، مدارس والے بھی کوشش کر رہے ہیں، آپ کو بھی کوشش کرنا ہے، آنا ہے۔ تو اسی سلسلے سے الحمدللہ تو جیسا کہ میں نے کہا، آج ہمارے مدرسے میں جو طلبہ 14 طلبہ نے جو اپنا ٹارگٹ مکمل کیا ہے، ہم ان کے ہمت افزائی کے لیے، ان کے والدین کی بھی اس میں بہت محنت ہے، اساتذہ کی محنت ہے، بچوں نے بہت محنت کی ہے، اساتذہ نے محنت کی ہے، تو ان کی ہمت افزائی کے لیے الحمدللہ پرائز ڈسٹریبیوشن کیا جاتا ہے۔ بقرعید سے پہلے ان کو سرٹیفکیٹ دی جاتی ہے، ٹرافی دی جاتی ہے، انشاءاللہ وہ ابھی پروسیس جاری رہے گا۔ تمام کے تمام حضرات ایک تھوڑی دیر تشریف رکھیں۔